شروع شروع السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی خلق فسوى، الحمد للہ الذی خلق الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، الحمد للہ الذی کتب الآثار ونسخ الآجال، القلوب عنده مفضیہ والسر عنده علانیہ، الحلال ما احل والحرام ما حرم والدین ما شرع والامر ما قضى، الخلق خلقک والعبد عبدک وهو اللہ الرؤوف الرحیم، ثم نشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ، ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا، فقد قال اللہ تبارک وتعالی وتوبوا الی اللہ جميعا ایها المؤمنون لعلکم تفلحون، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان العبد اذا اعترف ثم تاب تاب اللہ علیہ، او کما قال صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ آج دل باغ باغ ہے۔ صبح سے ہی یہ خوشخبری ملی ہے کہ 2 ماہ کے عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوبارہ سے مسجد نبوی حرم مدنی کو کھلوا دیا ہے، اور آج 5 نمازیں الحمدللہ باجماعت SOPs پہ عمل کرتے ہوئے ہمارے مسلمان بھائیوں نے مسجد نبوی میں ادا کی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی اس عظیم نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے اس بات کی دعا کرتے ہیں اللہ جلد سے جلد ہمارے حرمین کو، ہمارے مراکز کو، ہماری مساجد کو، ہماری مدارس کو اللہ دوبارہ سے آباد رکھے، سارے مسلمانوں کو اللہ دوبارہ سے خوشحال کرے، اور ایسی آزمائشوں سے، وباؤں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نجات نصیب فرمائے۔ تو میرا محترم بھائیوں اور دوستو، معاشرتی زندگی اصل زندگی ہے۔ عبادات کی زندگی بہت چھوٹی زندگی ہے اور بہت تھوڑی سی زندگی ہے۔ 5 ٹائم کی نماز ہے، سال کے بعد روزے ہیں، سال کے بعد زکوٰۃ ہے، سال کے بعد حج ہے، زندگی میں 1 مرتبہ حج ہے، اور یہ مختصر سا عبادات کا نظام ہے۔ لیکن جو ہماری معاشرتی زندگی ہے نا، یاد رکھنا ہمارا جو اسلام ہے وہ صرف مسجد اور مدرسے کا اسلام نہیں ہے کہ محض مسجد ہے اور مدرسہ ہے بس اسلام اس کے اندر بند ہے، بلکہ ہمارا اسلام عالمگیر اسلام ہے، دنیا کے زندگی کے ہر شعبے کو محیط ہے۔ دنیا کے کسی بھی شعبے کا کوئی بھی انسان کھڑا ہو کے یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرے لیے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی میں کوئی نمونہ نہیں ہے، کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا۔ زندگی کے ہر شعبے میں ہمارے پاک نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی زندگی خوبصورت ترین نمونہ ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے اللہ کے نبی کی زندگی میں اللہ نے خوبصورت نمونہ رکھا ہے۔ یہاں پہ لفظ حسنہ اللہ نے فرمایا ہے، کاملہ نہیں کہا۔ حسنہ خوبصورت، خوبصورتی پہ دلیل نہیں قائم ہوتی۔ خوبصورتی چاہے چہروں پہ ہو، وادیوں میں ہو، ندی میں ہو، نالوں میں ہو، سواری پہ ہو، چشموں میں ہو، کہیں بھی ہو خوبصورتی، تو خوبصورتی کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی، خوبصورتی بغیر دلیل کے نظر آتی ہے۔ تو لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے پاک نبی کی زندگی میں خوبصورت ترین نمونہ ہے زندگی کے ہر شعبے کے لیے۔ آج کے درس میں نے مختصر سے پڑوسیوں کے حقوق بیان کرنے ہیں کہ جو پڑوسی ہے، پڑوسی اس کا کتنا حق ہے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے جلیل القدر شاگردوں میں اور دوستوں میں ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں عبداللہ بن عمر کے گھر بیٹھا ہوا تھا،
ان کا غلام بکرا ذبح کر رہا تھا، بکرا. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ میرے یہودی پڑوسی کا خیال رکھنا، یعنی جب گوشت تقسیم کرنے جاؤ تو میرے یہودی پڑوسی کا خیال رکھنا. تو ایک دم حضرت مجاہد کہتے ہیں میں نے عرض کیا اے عبداللہ بن عمر، یہودی پڑوسی کو یہودی ہدیہ؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں، یہودی پڑوسی کو ہدیہ، یہودی پڑوسی کو ہدیہ. کہ میں نے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے اور بار بار سنا ہے کہ آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے ہمیں پڑوسیوں کے بارے میں اتنی تاکید کی، اتنی وصیت کی، اتنی نصیحت فرمائی، بار 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 پڑوسیوں کے حقوق بیان کیے. حتی ظننا انہ سیورثہ، یہاں تک کہ ہمیں گمان ہونے لگا کہ شاید پڑوسی میراث میں بھی شامل ہوگا. اس قدر پڑوسی کا حق ہے. اس لیے آج ہمارے جدید ترین بنگلوں میں، ان جدید ترین سیکٹروں میں سال ہاں سال بیت جاتے ہیں، پتہ نہیں چلتا کہ میرا پڑوسی کون ہے. بڑی بڑی کوٹھیوں میں رہ رہے ہیں، سال ہاں سال سے خبر نہیں ہے میرے دائیں کون رہتا ہے، میرے بائیں کون رہتا ہے. پڑوسیوں کا حق بیان کیا ہے. فرمایا اپنے گھر کی دیوار اتنی اونچی نہ کرو کہ تیرے پڑوسی کی دھوپ یا ہوا رک جائے. اس قدر پڑوسی کا حق بیان کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نوبت بنوبت باری باری ازواج مطہرات کے پاس تشریف لے جاتے تھے. ایک مرتبہ ام المومنین سیدہ کائنات سیدہ عائشہ الصدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی باری تھی. ویسے تو ہر بیوی یہ کوشش کرتی تھی کہ میں خدمت کرنے میں بہت زیادہ زور لگاؤں، اچھے سے اچھا کھانا اپنے سرتاج کو کھلاؤں، اپنے شوہر کو کھلاؤں، پاک نبی کو کھلاؤں. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے بڑی محنت سے جو کا آٹا پیسا، ہاتھ سے آٹا پیستے تھے، اور بڑی محنت سے میں نے اس کو گوندا، بڑی محنت سے میں نے اس کی روٹی پکائی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت آرام فرما رہے تھے، آرام فرما رہے تھے. تو اتنی دیر میں آپ کی اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں انتظار میں بیٹھ گئی کہ جب اللہ کے نبی بیدار ہوں گے تو میں کھانا پیش کروں گی. تو میں نے دیکھا اچانک ایک بکری میرے گھر میں داخل ہوئی اور وہ میری روٹی اٹھا کے لے گئی. میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہوں اللہ کے پاک رسول آرام فرمائے ہیں، اور میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہوں، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہوں کہ وہ بکری لے کے جا رہی ہے روٹی میری آنکھوں کے سامنے. لیکن مجھے آپ کے آرام کا خیال تھا، اس لیے میں نے بکری کو آواز نہیں دی، اس کے پیچھے میں دوڑی نہیں، یہاں تک کہ وہ بکری میرے گھر سے باہر چلی گئی. تو تھوڑی دیر کے بعد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو اما عائشہ صدیقہ کو غمزدہ دیکھا. فرمایا اے میری حمیرہ، آپ لاڈ میں پیار میں اپنی عائشہ کو حمیرہ سے پکارتے تھے، کبھی عویش فرماتے، کبھی حمیرہ فرماتے. تمام ازواج مطہرات سے آپ کو لاڈ تھا، پیار تھا، لیکن اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے تو بہت زیادہ پیار تھا. اور آپ فرمایا بھی کرتے تھے یا اللہ، میں نے جتنی انسانی بساط ہے میں نے کوشش کی، سب میں نے برابری کی، لیکن عائشہ کے بارے میں میرا دل میرے قابو میں نہیں ہے. فطری ایک محبت تھی. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کے اپنی جگہ بڑے فضائل ہیں، وہ ایک علیحدہ سے انشاءاللہ اس پہ بیان ہوگا. تو میں یوں عرض کر رہا تھا کہ اپنے حمیرہ کو غمزدہ دیکھا تو فرمایا اے میری حمیرہ کیوں غمزدہ ہو؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ معاملہ پیش آیا ہے کہ اتنی محنت سے میں نے روٹی پکائی اور اتنی محنت سے میں نے جو کا آٹا پیسا، گوندا، پکایا، میری آنکھوں کے سامنے بکری لے گئی. تو آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم واہ یا رسول اللہ، کیا آپ نے امت کو ایک دین دیا ہے، خوبصورت دین دیا ہے، کیا ایک معاشرتی زندگی سکھائی ہے، کیا ایک پاکیزہ اور خوبصورت دین سکھایا ہے. آپ نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں، جو بکری کا باقی ماندہ روٹی کا حصہ ہے وہ لے آؤ، لیکن پڑوسی کو یہ نہ کہنا کہ بکری تمہاری جو ہے میری روٹی لے گئی. پڑوسیوں سے کہیں جھگڑا نہ کرنا. خیر ہے
اس میں پڑوسی کی غلطی بھی نہیں ہے، جانور ہے، اس کو سمجھ بھی نہیں ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ دو چار جملے پڑوسی کے ساتھ ایسے بول دیں کہ جس سے پڑوسی کے ساتھ قطع تعلق ہو جائے اور سال ہاں سال پڑوسی کے ساتھ سلام دعا بھی نہ ہو. اس چیز سے آپ نے منع فرمایا. کتنی بڑی بات ہے. اور فرمایا کہ پڑوسی کے ساتھ تو سدا بہار رہنا ہے، ساری زندگی رہنا ہے، ان کے حق کا خیال رکھنا ہے، ان کے حق کا خیال رکھنا ہے. یہ پڑوسیوں کے حق کی تعلیمات دی ہیں. ایک حدیث یاد آئی، ایک مرتبہ اللہ کے نبی کے سامنے ذکر کیا گیا دو عورتوں کا. ایک عورت کے بارے میں عرض کیا گیا، یا رسول اللہ بڑی صابرہ ہے، بڑی شاکرہ ہے، بڑی راتوں کو نماز پڑھنے والی ہے، بڑے بڑے صدقات دینے والی ہے، اور بڑے بڑے خیرات کرنے والی ہے، بڑے بڑے نیک کام کرنے والی ہے، لیکن یا رسول اللہ وہ زبان کی اتنی تیز ہے کہ اس کی پڑوسی اس کی زبان سے تنگ ہے، اس کی پڑوسی اس کی زبان سے پریشان ہے، وہ زبان کی بہت تیز ہے، بہت کڑوی کسیلی باتیں کرتی ہے. آپ نے فرمایا ہے ایسی عورت جہنم میں جائے گی، ایسی عورت جہنم میں جائے گی. کتنی بڑی بات. اور ایک عورت کا تذکرہ کیا گیا، اس میں بتایا گیا کہ یا رسول اللہ ایک خاتون ہے، وہ بس 5 ٹائم کی نماز پڑھتی ہے اور کوئی زیادہ اتنا لمبے چوڑے اس کے اعمال نہیں ہیں، تھوڑا بہت صدقہ بھی کر دیتی ہے، تھوڑے بہت عبادت بھی کر لیتی ہے، لیکن اس کی زبان سے اس کا پڑوسی محفوظ ہے. آپ نے فرمایا یہ عورت جنت میں جائے گی، یہ عورت جنت میں جائے گی. اب اندازہ لگائیے کہ صرف زبان کی تلخی. آج ہمارے معاشرتی جتنے مسائل ہیں، چاہے میاں بیوی کے درمیان میں ہو، چاہے ساس بہو کے درمیان میں ہو، چاہے استاد شاگرد کے درمیان میں ہو، چاہے والدین اور اولاد کے درمیان میں ہو، چاہے بھائیوں کے درمیان میں ہو، چاہے بہن بھائیوں کے درمیان میں ہو، کسی کے درمیان میں بھی یہ جو ہماری معاشرتی تلخیاں بڑھ رہی ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ زبان ہے. جب انسان کی زبان غلط ہوتی ہے، انسان اپنی زبان کو غلط استعمال کرنا شروع کرتا ہے، اور غلط رویے جب غلط ہو جاتے ہیں پھر احساسات غلط ہو جاتے ہیں، اور پھر رویے غلط ہونے کی وجہ سے احساسات غلط ہوتے ہیں. جب احساسات غلط ہوتے ہیں پھر زندگیاں پھٹ کے رہ جاتی ہیں. اس لیے آپ نے حضرت ابو ذر کو فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ابو ذر دین دنیا کی سب سے بہترین بھلائی نہ بتاؤں؟ اور اس کے یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ آپ نے زبان پکڑ کے ارشاد فرمایا کہ اس کو محفوظ رکھنا. اور ایک حدیث شریف میں آتا ہے، آپ نے فرمایا جس نے مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دی، ایک جو 2 دانتوں کے درمیان میں ہے، 2 داڑوں کے درمیان میں ہے، 2 جبڑوں کے درمیان میں ہے زبان، اور ایک جو 2 رانوں کے درمیان میں ہے شرمگاہ. آپ نے فرمایا جس نے مجھے ان 2 چیزوں کی ضمانت دے دی، اپنی زبان کو غلط استعمال نہ کیا، شرمگاہ کو غلط استعمال نہ کیا، آپ نے فرمایا میں ضامن ہوں اس کے لیے جنت کا، میں ضامن ہوں اس کے لیے جنت کا. کتنی بڑی بات ہے. اس لیے میرے محترم بھائیوں اور دوستو، جو زبان کا زہر ہے یہ بہت زہریلا زہر ہے، بہت زہریلا زہر ہے. ساری دنیا کے ایلوے ایک کڑوا پھل ہے، جانور بھی اس کو منہ نہیں مارتا. زقوم ایک درخت ہے جہنم میں، بعض پہاڑی علاقوں میں بھی اس کی ایک شبی پائی جاتی ہے، تو اس کو جانور بھی نہیں کھاتا، جانور بھی اس کو منہ نہیں لگاتا، اتنا وہ کڑوا ہوتا ہے. اگر ایک پوری وادی ایلوے کی کڑواہٹ سے بھر دی جائے تو ایک زبان کا کڑوا بول ایلوے کی پوری وادی پہ بھاری ہے. اتنا اس کا نقصان ہے زبان کے غلط استعمال کرنے کا. یہ جو طلاق کی شرح بڑھ رہی ہے معاشرے میں، اس کی بڑی وجہ بھی زبان ہے. بس زبان جب بے احتیاط ہو جاتی ہے پھر میاں بیوی کے درمیان میں تلخیاں بڑھتی ہیں، ساس بہو کے درمیان میں تلخیاں بڑھتی ہیں، استاد شاگرد کے درمیان میں تلخیاں بڑھتی ہیں، پڑوسی کے بارے میں تلخیاں بڑھتی ہیں. شدید ترین نقصان ہو جاتا ہے انسانوں کا جب انسان جو ہے اپنی زبان کو آوارہ کرتا ہے. اور ساری دنیا کا شہد جمع کرو، ایک شہد کی مکھی 300 پھلوں کا رس چوس کر شہد کا ایک قطرہ بنتا ہے. جس نے شہد کا 1 چمچ صبح، یہ ہمارے پاک نبی کا ناشتہ تھا،
ایک شہد کا چمچ لے کے اس کو ایک پانی گلاس میں گھول کے آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ناشتہ فرمایا کرتے تھے، تو جس نے ایک شہد کا چمچ گلاس کے پانی میں ڈال کے پیا، اس نے 300 پھلوں کا رس پی لیا۔ فیہ شفاء للناس، اس میں تمام بیماریوں کے لیے شفا ہے، تمام بیماریوں کے لیے اس میں شفا ہے شہد میں۔ تو ساری دنیا کا شہد اکٹھا ہو اور زبان کے میٹھے بول کی جو مٹھاس ہے وہ ساری دنیا کے شہد پہ بھاری، ساری دنیا کے شہد پہ بھاری۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں بہنوں بچوں، اس زبان کے کڑوے بول سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اجاڑ کے رکھ دیتا ہے، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ ایک عورت کا واقعہ جیسے بھی میں نے سنایا، رات تہجد گزار ہے، نماز، زکوٰۃ، حج، روزہ، صدقات، خیرات، سارے نیک اعمال کرتی ہیں، لیکن سارے پڑوسی اس کی زبان سے تنگ ہیں۔ حضور فرما رہے ہیں کہ جہنم میں جائیں گے۔ اس لیے کہ دیکھو، نوافل صدقات ہیں، یہ انسان کے اپنے فائدے کے لیے، اگر اس کو کوئی نہیں کرتا تو اس کو کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ ایک آدمی نفلی صدقہ نہیں کرتا یا نوافل نہیں پڑھتا تو اس کو کوئی نقصان نہیں ہے، پڑھے گا تو فائدہ ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی رونق بڑھے گی، فرائض میں جو کمی کوتاہی ہے وہ پوری ہوگی۔ لیکن ایک آدمی کے ذمہ نہیں ہے۔ لیکن زبان سے دوسرے کو تکلیف دینا حرام ہے۔ نمازیں سارے پڑھتے ہیں، روزے سارے رکھتی ہے، زکوٰۃ ساری دیتی ہے، حج بھی کرتی ہے، صدقات بھی دیتی ہے، لیکن زبان سے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتی ہے، اس فعل کی وجہ سے وہ جہنم کے حقدار بن چکی ہے۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیوں بہنوں، آج کے اس درس میں بس اتنا ہی مجھے عرض کرنا ہے کہ اپنے اڑوس پڑوس کا خیال رکھا جائے، اڑوس پڑوس کا خیال رکھا جائے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پڑوسی کے بارے میں اتنی مجھے وصیت کی، اتنی ہمیں نصیحت کی، اتنا بار بار آپ نے پڑوسی کو حق کو بیان کیا، حتی ظننا انہ سیورثہ، یہاں تک کہ ہمیں گمان ہو گیا کہ شاید میراث میں بھی پڑوسی شریک ہوگا۔ جیسے اولاد باپ کی میراث میں شریک ہوتی ہے، پڑوسی بھی تنگ کیا ہوا ہے، کتنا پریشان کیا ہوا ہے، کتنا آپس میں ہماری رنجشیں بڑھی ہوئی، چھوٹے چھوٹے راستوں پہ، چھوٹی چھوٹی گلیوں پہ، کوئی گلی بند کر کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی نالی بند کر کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی کسی کا گزرنا بند کر کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی کیا بیٹھا ہوا، کوئی کیا بیٹھا ہوا ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ پڑوسی، اچھا جو پڑوس ہوتا ہے کہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے پڑوس میں ایک مکان خالی ہوا، اس کو بیچنے، اس کے ایک مکان خالی ہوا، کرائے کے لیے دینے لگے، تو انہوں نے کہا جی ماہانہ 2 درہم کرایہ لوں گا۔ اس نے کہا بھائی سارے شہر میں 1 درہم چلتا ہے تو 2 درہم کیوں لے گا؟ اس نے کہا 1 درہم تو مکان کا ہے اور 1 درہم اچھے پڑوسی عبداللہ بن مبارک کا ہے۔ ایسا پڑوس دنیا میں نہیں ملے گا، کیونکہ پڑوسی کی صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ اس لیے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برے پڑوسی سے پناہ مانگی ہے، یا اللہ میں ایسا پڑوسی جس کا میں مستقل پڑوسی بنوں، مجھے برے پڑوسی سے نجات نصیب فرما۔ پڑوسی برا ہو، آدمی کی ساری فیملی میں بگاڑ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پڑوسی اچھا ہو تو آدمی سفر میں بھی ہوتا ہے، اس کا دل مطمئن ہوتا ہے کہ میرے اڑوس پڑوس کے لوگ اچھے ہیں، میرے گھر والوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو آپ نے برے پڑوسی سے پناہ مانگی ہے، تو وہ کہنے لگا صاحب مکان بھائی 1 درہم تو مکان کا کرایہ ہے اور 1 درہم عبداللہ بن مبارک کے پڑوس کا کرایہ ہے۔ شیخ ابو حمزہ سکری، ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، ایک مکان میں رہتے تھے، تو کچھ قرضہ ان کے اوپر چڑھ گیا، قرضہ اتارنے کے لیے اپنا مکان انہوں نے بیچنا چاہا کہ میں مکان بیچتا ہوں، اپنا قرضہ اتارتا ہوں۔ تو جب مکان بیچنا چاہا، لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ حضرت مکان بیچ کے یہاں سے جا رہے ہیں، تو سارے اہل محلہ اکٹھے ہو گئے، کہنے لگے حضرت جتنا آپ کا قرض ہے اس سے ڈبل پیسے ہم آپ کو دیتے ہیں، لیکن آپ ہمارا پڑوس چھوڑ کے مت جائیں کہ آپ جیسا پڑوس نہیں ملے گا، آپ جیسا پڑوس نہیں ملے گا۔ ان کا لقب ہی تھا سکر۔ سکر عربی میں کہتے ہیں نشے کو،
وہ جب بیان فرماتے تھے نا، تقریر کرتے تھے، واعظ و نصیحت کرتے تھے، ان کی زبان میں ایسی لذت تھی کہ وہ جو ایک دفعہ ان کا ایک بات سن لیتا تھا وہ انہی کا ہو کے رہ جاتا تھا، اس کو مزہ آ جاتا تھا، حضرت کا بیان سن کے نشہ طاری ہو جاتا تھا، لذت آ جاتی تھی، اسی لیے ان کا لقب ہی سکر پڑ گیا۔ تو اس لیے پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھیں، اپنے پڑوسیوں کو عزت دیں، اپنے پڑوسیوں کو ہدایہ بھیجیں۔ گھر میں کوئی اچھی چیز بنی ہے، تھوڑا سا سالن ڈال کے، نہیں بھی ضرورت ہے اپنے پڑوسی کو گھر بھیج دیں، اس سے اس کا دل بڑا ہوگا، وہ آپ کے گھر بھیجے گا، آپ کا دل بڑا ہوگا، انشاءاللہ اس طرح معاشرے میں محبتیں بڑھیں گی، نفرتیں ختم ہوں گی۔ آج کی مجلس اسی پہ میں ختم کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ دوبارہ آپ حضرات سے بات کرنے کا موقع ملا تو ضرور کریں گے۔ باقی تمام اہل اسلام کو میں خصوصی مبارکباد پیش کرتا ہوں حرم مکی، حرم مدنی کھلنے کی، اور میری دلی دعا ہے اللہ ہمارے سارے مراکز، مدارس، مساجد، ہماری تجارت، معیشت، اللہ ساری چیزوں کو کھول کے مسلمانوں کو اللہ شاد باد کر دے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔